بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تاریخ عمر بن خطاب میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ ایک رات امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب اپنے خادم کے ساتھ گشت کے لیے نکلے۔ وہ مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے گھومتے پھرتے رہے۔ چلتے چلتے انہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ وہ ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر آرام کی غرض سے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں صبح بھی روشن ہو گئی۔ اس گھر کے اندر ایک بوڑھی عورت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو دودھ میں پانی ملانے کا حکم دے رہی تھی، لیکن لڑکی ماں کے حکم کی تعمیل سے انکار کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے اور باقاعدہ بذریعہ منادی اس کا اعلان بھی کروا دیا ہے۔ ماں نے بیٹی سے کہا، کیا اس وقت عمر تمہیں دیکھ رہا ہے جو تم اس سے ڈر رہی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، اگر عمر ہمیں نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب لڑکی کی دینداری اور امانت داری سے بہت خوش اور متاثر ہوئے۔ غلام سے فرمایا کہ اس گھر کو نظر میں رکھو۔ دن چڑھے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ سفیان بن عبداللہ الثقفی کی بیٹی ام عمارہ ہے۔ جب معلوم ہوا کہ ابھی کنواری ہے، حضرت عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے عاصم کے لیے اس لڑکی کا رشتہ مانگ لیا اور عاصم کی شادی اس نیک بخت لڑکی سے ہو گئی۔ پھر عاصم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام ام عاصم رکھا گیا۔ یہ عمر فاروق کی پوتی تھیں، اور جب یہ سن بلوغت کو پہنچی تو ان کی شادی مروان بن حکم کے بیٹے عبدالعزیز سے ہوئی۔ کوئی اب ام عاصم کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے اپنے دادا کے نام پر عمر رکھا۔ یہ وہی عمر بن عبدالعزیز ہیں جو خلیفۃ المسلمین بنے، جنہیں 5واں خلیفۃ الراشد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے دور میں اسلام کا شباب لوٹ آیا تھا۔ یہ ثمرہ تھا ایک نیک اور متقی لڑکی کی خدا خوفی کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔